پاکستانیوں سوچو ذرا، تمہارا کپتان جیل میں قید ہے، وہ لیڈر جس نے تمہیں عزت دی، دنیا میں تمہارا نام بلند کیا، آج سلاخوں کے پیچھے ہے، اور ادھر تمہاری بہن علیمہ خان پر حملہ کیا جاتا ہے، کیونکہ بزدلوں کو مردوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تو عورتوں پروار کرتے ہیں۔ یہ ظلم اب سیلاب کی طرح تمہارے گھروں تک آ رہا ہے۔ آج اگر تم خاموش رہے تو کل تمہاری بہنیں، تمہارے مائیں بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ جنرل اپنے جیبیں بھر رہے ہیں، شہباز شریف باہر جا کر پاکستان کی عزت بیچ رہا ہے، اور یہاں تم خاموش بیٹھے ہو۔ اٹھو، غصہ کرو، ڈٹ جاؤ، یہ لڑائی پاکستان کو بچانے کی لڑائی ہے، اور اگر آج نہ جاگے تو کل آنے والے نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ عمران خان جیسے ہم سب کا کپتان ہے، اڈیالہ جیل میں بند ہے، لیکن ان کا حوصلہ آج بھی پہاڑ جیسا ہے۔ انہوں نے کہا، قوم کو گھبرانا نہیں، یہ مشکل وقت ہے لیکن یہ گزر جائے گا۔ یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہ سکتا، تم سب میرا بازو ہو، میرا سہارا ہو، اور ہم سب مل کر اس ملک کو آزاد کریں گے۔ یہ الفاظ صرف پیغام نہیں تھے، یہ للکار تھی، یہ امید تھی، یہ روشنی تھی۔ کپتان نے کہا کہ ناانصافی اور ظلم جتنا بھی بڑھ جائے، آخرکار جیت حق کی ہوتی ہے۔ دوستو، دوسرا واقعہ جس نے سب کو ہلا دیا وہ ہے علیمہ خان پر حملہ۔ یہ حملہ کسی ایک عورت پر نہیں تھا، یہ حملہ ہر غیرت مند پاکستان کی بہن پر تھا۔ کیا ہماری سیاست اتنی گر گئی ہے کہ خواتین بھی محفوظ نہیں رہی؟ عمران ریاض نے ٹھیک کہا، یہ حملہ اصل میں تحریک انصاف کے حوصلے کو توڑنے کی کوشش تھی، لیکن ہوا الٹا، عوام کے دل اور زیادہ آگ بگولا ہو گئے۔ قوم پوچھتی ہے، کیا یہ سیاست ہے یا غنڈہ گردی؟ علیمہ خان پر حملہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم عورت کو بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن یاد رکھو، قوم کی غیرت کو للکارنا آسان نہیں۔ یہی حملہ اب ظالموں کے گلے کا پھندا بنے گا۔ آج ملک میں جو ہو رہا ہے وہ کسی سیلاب سے کم نہیں۔ جعلی مقدمے، جیلیں بھری جا رہی ہے، میڈیا کی آواز دبائی جا رہی ہے، عوام کی حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ یہ سب ایسے ہے جیسے سیلاب کا ریلا آتا ہے اور سب کچھ بہا لے جاتا ہے، لیکن یاد رکھو، سیلاب ہمیشہ وقتی ہوتا ہے۔ جب پانی اتر جاتا ہے تو زمین اور زرخیز ہو جاتی ہے۔ آج کے یہ ظلم کل کو قوم کو اور مضبوط بنا دیں گے۔ یہ عارضی اندھیرا ہے، روشنی آنے ہی والی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہیں ملک کا محافظ ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس وہی اپنے ملک کے دشمن بن گئے۔ یہ جنرل جو قوم کے ٹیکس پر پلتے ہیں، ملک کے غریب کا پیسہ کھا کر محلات بناتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو اپنی ہی عوام پر ظلم کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں ڈیلے کرتے، قوم کو غلامی میں دھکیلتے، اور باہر جا کر بڑے بڑے لیکچر دیتے محب وطن کی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سب سے بڑے غدار یہی ہے۔ قوم پوچھتی ہے، کیا فوج عوام کی ہے یا چند جنرلوں کی جائیداد؟ ان کرتوتوں نے فوج کی عزت بھی داؤ پر لگا دی ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں شہباز شریف کی، جو باہر ملک جاتا ہے اور دنیا اس کی شکل پر ہنستی ہے۔ کانفرنسوں میں کرسی کے کونے پر بٹھایا جاتا ہے، ملاقاتوں میں کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، اور تصویروں میں پیچھے کھڑا نظر آتا ہے۔ یہ وہ ذلت ہے جو صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بدنامی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اپنی کرسی کے لیے ملک کو گروی رکھ دیتے ہیں، باہر جا کر مانگنے والے بنتے ہیں، اور پھر باہر سے آ کر کہتے ہیں، ہم نے پاکستان کی عزت بچا لی۔ اصل میں یہ لوگ پاکستان کی عزت بیچتے ہیں۔ کپتان کا پیغام امید اور حوصلے کا ہے۔ علیمہ خان پر حملہ ظلم اور بزدلی کے انتہا ہے۔ سیلاب جیسے حالات وقتی ہے، جنرلوں کے کالے کرتوت قوم کے سامنے بے نقاب ہے، اور شہباز شریف کی بیرونی ملک ذلت اس کے چہرے پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ وقت قوم کا امتحان کا ہے، یہ وقت ڈرنے کا نہیں، ڈٹنے کا ہے۔ ظلم زیادہ دیر نہیں چل سکتا، سچائی کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ضرور جیتے گا۔ اللہ حافظ۔ بس